الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأهل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ المنتظر الحجۃ الثانی عشر روحی و ارواح العالم لتراب مقام الفدا ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقول الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، انسان اور مومن کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے قضاء و قدر پر راضی رہے، اللہ سے شکوہ اور شکایت اور گلہ نہ کرے، بلکہ اللہ نے جو بھی اس کے نصیب میں اور مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر خوش رہے اور اس پر تسلیم رہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پہ ایک تقدیر کرتا ہے، حساب کرتا ہے، ظرفیت کے مطابق اللہ لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ دیکھیے عزیزو، بارش جب ہوتی ہے تو اگر ایک گلاس اس کے نیچے رکھا جائے گلاس بھر جائے گا، بالٹی رکھی جائے گی بالٹی بھر جائے گی، ایک حوض اگر بارش کے نیچے آ رہا ہے، بارش زبردست ہو رہی ہے، کوئی کمی نہیں ہے بارش میں، اگر تو بارش سے وہ حوض بھر جائے گا، تالاب بھر جائے گا۔ تو یہ کبھی کبھی ایک دریا اور بڑے بڑے جو ہے وہ اقیانوس زیر باران آتے ہیں، تو اس ظرفیت کے مطابق اس چیز جو ہے وہ بھر جاتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ظرف جو ہے وہ برتن جو ہے یا گلاس آپ سمجھ لیجیے وہ الٹا رکھا ہوا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس ظرف میں کچھ بھی پانی نہیں جائے گا۔ اللہ بھی لوگوں کو جو عطا کرتا ہے وہ ظرفیت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ چونکہ میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ ظرف کے اوپر جو زیادہ تیاری ابھی ہو رہی ہو انشاءاللہ، ابھی اس پر کچھ کام باقی ہے، وہ عرض ہوگی آپ کی خدمت میں بعد میں انشاءاللہ کبھی۔ آج جو سوچ کے آیا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، ایک دو نکتے ہیں، نکات ہیں، وہ بھی بتانا ضروری سمجھا میں نے کہ دیکھیے اللہ کی رضایت پر راضی رہنا، تسلیم رہنا، شک و شکوہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، توجہ رکھیے، یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کوشش نہ کریں۔ ہم نے سوچا کہ نہیں ہم کوشش نہیں کریں گے، اللہ نے جو دے دیا، اگر آدھی روٹی دی تو ہم اس پر خوش ہیں، ایک نوالا دیا ہم اس پر خوش ہیں، 2 روٹی دیا ہم اس پر خوش ہیں۔ کوشش کرنا انسان کا فرض ہے اور اللہ کو پسند ہے کوشش کرنا، رزق حلال کی تلاش میں جانا عبادت ہے۔ پیغمبر اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فارغ ہوئے، کسی صحابی کے بارے میں پوچھا، کسی آدمی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ ایک صاحب نے، بزرگان اسلام جو جن کو مانا جاتا ہے ان میں سے ایک صاحب بولے کہ وہ تو چلا گیا، نماز پڑھتا ہے جلدی اور چلا جاتا ہے رزق کی تلاش میں، اور جو ہے وہ شیطان نے اس کو بہکایا ہوا ہے۔ جب یہ کہا پیغمبر خطرناک ہوئے، ناراض ہوئے، ان کو کیسے معلوم کہ شیطان نے اس کو بہکا دیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر اس کے یہاں فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، اور وہ رزق کی تلاش میں جا رہا ہے، رزق حلال کی تلاش میں جا رہا ہے، تو اس کا یہ جانا عین عبادت ہے، یہ شیطان کے نقش قدم پر نہیں چل رہا ہے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا کہ اگر
اس کے یہاں غربت نہیں ہے، فقر و فاقے کی حالت نہیں بھی ہے، پھر بھی وہ جا رہا ہے رزق حلال کی تلاش میں تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر، اپنے اہل و عیال کو تھوڑا سکون دے سکے، ایک خادمہ رکھ سکے، ایک کام والی رکھ لے، ایک بیوی کی مددگار کے لیے یا زوجہ مدد کر لے، تو بھی اس کا یہ کام عبادت ہے، شیطان کے نقش قدم پر نہیں جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر اس کے یہاں آسائش بھی ہے، خادمہ بھی موجود ہے، گھر میں ہر طرح کا وسائل موجود ہے، پھر بھی اگر وہ رزق حلال کی تلاش میں جا رہا ہے تو بھی وہ عبادت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ راہ خدا میں انفاق کرنا چاہے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کے لیے وہ نکل رہا ہے، تو تم نے کیسے ہی ایسے ہی کہہ دیا کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر گامزن ہے۔ تو عزیزو کوشش کرنا، میں جو ایک دو پوائنٹ میں خلاصہ سے رکھوں گا کیونکہ ایک موضوع جو بھی آئے گا اس پر 10 مجلسیں میری ہو چکی ہیں، اس کو میں ایک دو مجلس میں ممکن ہے سمیٹ لوں یا اور بھی، کیونکہ ایک اور بات کہی تھی کہ آخری مجلس ہو سکتا ہے میں اہداف امام حسین پر پڑھوں انشاءاللہ۔ ایک بار سلام دیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں ان کی ایک قوم نے پوچھا کہ اے موسیٰ ذرا اس بار آپ اللہ سے پوچھ کے بتائیے کہ ہمارے ہاں کھیتی باڑی باغ اور یہ درخت اس بار کا اس کی کیا پوزیشن رہے گی، کیسا رہے گا اس بار، کھیتی اچھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، باغ میں جو ہے کیا رہیں گے، پھل آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے پوچھ کے آتا ہوں۔ واقعہ سنانے مطلب ایک نتیجہ گیری بھی ہے، اس پر توجہ دیجیے گا۔ جناب موسیٰ نے پوچھا، اللہ نے کہا کہ اس بار حالت خراب ہے، فصل جو ہے وہ بہت کم ہونے والی ہے، باغوں میں بھی درختوں میں بھی پھل بہت کم آنے والے ہیں، اور بہت جو ہے وہ قحطی کے آثار ہیں، اللہ نے کہا۔ اب جب جناب موسیٰ نے آ کر کے بتایا اور ان لوگوں نے جب سنا، پوری قوم مل کر کے ہر سال سے زیادہ محنت اس نے کرنا شروع کیا، گڑائی، جوتائی، کھاد ڈالنا، تمام جو درختوں میں جو ہے وہ دوائیاں ڈالنا، ہر سال سے کئی گنا محنت انہوں نے بڑھا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر سال سے بہتر کھیتی بھی ہوئی، ہر سال سے بہتر باغ بھی برپا جناب موسیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی، یہ دیکھیں ایک بہت علمی بحث ہے، ادھر میں نہیں جا رہا ہوں، بدا بولتے ہیں اس کو، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مصلحتاً کچھ چیزوں کو اپنے نبیوں کے ذریعے، ولیوں کے ذریعے کہلا دیتا ہے، بعد میں اس کے خلاف کرتا ہے، کیونکہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی کیا کہے گا آپ کو، یا کوئی نہیں۔ قرآن میں آیت ہے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ جس کو چاہتا ہے ڈیلیٹ کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، محو کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ وہ بادشاہ مطلق ہے، اس کو کسی کی منہ دیکھی نہیں دیکھنا ہے کہ کون خوش ہو رہا ہے، کون ناراض ہو رہا ہے، کون میرے بارے میں کیا کہے گا، اس کی شان پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ وہ مصلحتاً کچھ چیزوں کو نبیوں کے ذریعے، اماموں کے ذریعے کہلا دیتا ہے، بعد میں اس کے خلاف بھی انجام دیتا ہے، بدا اس کو بولتے ہیں۔ اہل سنت میں دل چاہ رہا ہے کہ اس کو تھوڑا دیں لیکن مجلس خشک ہو جاتی ہے۔ اہل سنت شیعوں پر ایک تہمت یہ لگاتے ہیں کہ شیعہ لوگ بدا کے قائل ہیں۔ بدا کے معنی ہے پشیمانی۔ ہم لوگ انسانوں میں بدا ایک یہ جیسے فرض کیجیے میں اس سال ارادہ کروں کہ میں ابھی 1 مہینے بعد میں سفر کروں گا، بعد میں میرا ارادہ بدل گیا۔ ارادہ کیوں بدلا؟ یا تو کوئی رکاوٹ آ گئی، مجھے نہیں معلوم تھا، کوئی کام پیش آ گیا، میں نے وہ ارادہ ملتوی کر دیا، کینسل ہو گیا۔ تو یہ جو ہم انسانوں کا جو بدا ہوتا ہے، پشیمانی ہوتی ہے، وہ جہالت کے سبب ہوتی ہے، کیونکہ پہلے سے ہمیں معلوم نہیں کیا حالات بننے والے ہیں۔ اب بہت لوگوں کا پروگرام تھا، کورونا آ گیا، کتنے لوگوں کی زیارت پہ جانے کی خواہش تھی، نہیں جا پائے یا کینسل کر دیا ارادہ کیونکہ حالات بدل گئے۔ کہ اللہ کے ہاتھ جو بدا ہوتا ہے وہ پشیمانی کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت چیزوں میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت مختصر میں نے آپ کو، تاکہ کل در میں فلسفے میں نہ جانے پاؤں، مثال دوں گا ایک آپ کو۔ جناب موسیٰ نے ایک دلہن کے بارے میں بتایا کہ یہ دلہن آج رات مر جائے گی، یہ دلہن موت لکھی ہے۔ لوگوں نے کہا بڑا افسوس ہوا ہے، یہ دلہن آج ہی شادی ہوئی اور رات میں اس کا انتقال ہو جائے گا۔ دوسرے دن دیکھا آرام سے دلہن ٹہل رہی ہے، سب کام گھر کے جو بھی سنبھالے ہوئے۔ لوگوں نے کہا اے موسیٰ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ دلہن آج رات انتقال کر جائے گی۔ جناب موسیٰ نے پروردگار عالم سے پوچھا، پروردگار عالم
یہ تو زندہ ہے اور آپ ہی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ ہی کا علم تھا کہ اس کا انتقال ہو جائے گا. تو کہا ہاں اس کا انتقال آج لکھا ہوا تھا، لیکن اس کی ماں نے اس کی طرف سے صدقہ نکالا. سلام پڑھ دیجیے. صدقے کی برکت سے اس کی حیات میں نے لمبی کر دی. یہاں ایک چیز میں بتا دوں کہ وہ بھی تو قرآن کی آیت ہے کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت آتی ہے کسی کی، جب مدت پوری ہو جاتی تو ذرا سا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی ہے. اور یہاں پر جو ہے دیکھیں موت دو طرح کی ہے، ایک موت معلق اور ایک موت حتمی. موت معلق یہ کنڈیشن وائز ہوتی ہے، کنڈیشن کے اوپر ہوتی ہے. موت لکھی ہے، فرض میں میری موت آج رات لکھی ہے، پہنچ کے میں گھر صدقہ نکال دوں، میری موت چل گئی. میری موت 10 سال بعد لکھی ہے، فرض کیجیے میں آج چلا جاؤں اسی دوستی کے اوپر 29ویں والے پر سے چھلانگ لگا دوں نیچے، ابھی میری موت ہو جائے گی. یہ موت معلق ہے. اور ایک موت حتمی ہے کہ جب میری موت اللہ نے لکھ دیا کہ یہ فائنل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ فائنل ڈیسیژن ہے، لاک کر دیا اللہ نے اس کو، پھر وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اسی لیے عزیزو اللہ نے دو طرح کے لوح بنائے ہیں، ایک لوح محفوظ ہے اور ایک لوح محو ثبت، یعنی جس میں انٹری بھی ہوتی ہے اور ڈیلیٹ بھی ہوتی رہتی ہے. اسی لیے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب مولا نے کہا کہ قیامت تک جو بھی چھوٹے بڑے حادثات ہونے والے ہیں میں سب کی خبر رکھتا ہوں، میں سب کچھ بتا سکتا ہوں ابھی اس وقت. لیکن کیا کروں کہ اللہ کے یہاں ایک لوح محفوظ ثبت بھی ہے، اس میں تبدیلی ہو. لوح محفوظ کی اطلاع صرف اللہ کو، سب کی اطلاع معصومین کو بھی ہے، لیکن اس میں چونکہ تبدیلی، جیسا میں نے بتایا جناب موسیٰ خبر دے رہے کہ انتقال ہو جائے گا لیکن وہ بچ گئی. تو دو طرح کے اللہ نے لوح رکھا ہے. لوح محفوظ میں وہ چیزیں ہیں جو بالکل ثابت ہیں، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی ہے، اور ایک لوح محفوظ ثبت ہے جس میں چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں کنڈیشن کے حساب سے. اگر حالات بہتر ہوئے، اگر میں نے محنت کی تو میرا علم زیادہ ہوگا، اگر میں نے محنت کی تو میری دولت زیادہ ہوگی، محنت نہیں کی تو پھر جو ہے اسی فقر و فاقہ میں گزر جائے گا، ہے نا. یہ کنڈیشن وائز جو چیزیں ہوتی ہیں یہ لوح محفوظ ثبت میں لکھا ہوا ہے. ایک صلوات ہو گئی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جسمانی اعتبار سے تندرست تھے، موٹے تھے. دوپہر کا وقت، گرمی کا زمانہ، دوپہر کا وقت جا رہے تھے. ایک صاحب آئے منافق صفت، کہنے لگے کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں یا فرزند رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں کھیت پہ جا رہا ہوں، مزرعہ جا رہا ہوں اپنے. تو کہا کہ اولاد رسول ہو کر کے دیکھیے یہ تنگ نظری، خشک مقدسی، خر مقدسی جس کو بھی آپ کہیے، ایران ایک اصطلاح خر مقدسی، یہ خر مقدسی. کہنے لگے کہ آپ اللہ کے رسول ہو کر کے اور جو ہے اتنے بلند مرتبے پر، یعنی اللہ کے رسول کے بیٹے ہو کے اتنے بلند مرتبے پر فائز ہو کر کے، اور آپ جو ہے دنیا کے لیے دھوپ میں نکل پڑے، پسینے پسینے ہوئے جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں. اگر اس عالم میں آپ کو موت آ جائے گی، جسارت اس کی، اس عالم میں اگر آپ کو موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ یہی نا کہ طلب دنیا کے لیے آپ مر گئے، انتقال کر گئے، طلب دنیا کے حصول کے لیے. تو امام نے فرمایا یہ جو میرا مرگ ہے کوشش ضروری ہے. امام نے فرمایا کہ اگر اس عالم میں مجھے موت آ جائے تو عین عبادت کی حالت میں میری موت آئی، کیونکہ میں رزق حلال کی تلاش میں جا رہا ہوں تاکہ تمہاری زبان، تمہاری بد کلامی، تمہاری بد زبان اور تمہارے جیسے دوسرے لوگ ان کے زبان کی شر سے محفوظ ہوں. اگر اس عالم میں مجھے موت آ جاتی ہے کیونکہ رزق حلال کی تلاش کرنا یہ خود عبادت ہے. تو عزیزو عبادت میں شمار ہوتا ہے، لہذا کوشش کرنا یہ ضروری ہے انسان کے لیے. اگر یہ سوچ لیں کہ نہیں ہم کوشش نہیں کریں، ہم تو تسلیم ہیں، اللہ نے جو دے دیا ہے. بہت سارے لوگ ایسا ہی اعتراض دعا پر بھی کرتے ہیں کہ دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے. دعا پر کئی اعتراضات ہیں لیکن میں تھوڑی بات اشارہ کروں. دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو تسلیم اور راضی ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے،
اللہ تو نیتوں سے واقف ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہم کو کیا چیز ضرورت ہے، کیا چیز ضرورت ہے۔ اور دوسرے یہ کہ محل قابل ہونا چاہیے، یعنی یہ کہ اگر اللہ بہتر سمجھے گا اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت وہ چیز ہمیں عطا کرے گا، اور اگر اللہ بہتر نہیں سمجھے گا وہ چیز ہمیں عطا نہیں کرے گا۔ اسی لیے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کو دعا نہیں بھی کرتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کے لیے دعا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، وہ کام ہمارا نہیں ہوتا ہے۔ علامہ طباطبائی نے کہا کہ صاحب تفسیر میزان کہنے لگے کہ پروردگار عالم بڑی قابل غور بات ہے، اہل فلسفہ اور منطق کا تمام علوم، کہ اللہ جو لوگوں کو دعاؤں کو جو سنتا ہے پروردگار عالم، وہ بے مزاج اور طب کے مطابق بہت قابل غور جملہ ہے۔ میں جو آج ہی یہ چیز میں نے مطالعہ کیا، پہلی بار اس چیز کو اللہ جو لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے وہ اس کے مزاج کے مطابق جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے جو حق میں بہتر ہے، یہ سمجھیے فائدے کے لیے اس کو وہ عطا دیتا ہے، اس کے تخیلات اور اس کے تصورات کے حساب سے نہیں دیتا ہے۔ ممکن ہے میں تصور کروں کہ میرے لیے دولت بڑی اچھی چیز ہے، یہ میرا ایک تخیل ہے، خیال ہے میرا، حقیقت سے مجھے آگاہی نہیں ہے۔ حقیقت میں ہو سکتا ہے کہ دولت مند ہو جانا میرے لیے مضر ہو سکتا ہے میرے اندر غرور پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، یا اپنے کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے، خود پسندی پیدا ہو جائے۔ اسی طرح سے انسان تصور کرتا فلاں چیز میرے لیے بہت بہتر ہے، یہ تخیل اور تصور بھی نہیں۔ تو بہرحال کچھ لوگ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں، عزیز لوگ، لہٰذا کہتے ہیں دعا مانگنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ دیکھیے ہمارے پاس جو چیزیں بھی ہیں وہ سب اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، چاہے ہمارا علم ہو، چاہے ہماری دولت ہو، چاہے ہماری صحت ہو، چاہے ہماری تندرستی، چاہے مال اور دولت، ہر چیز جو ہے وہ ہمارے پاس عارضی طور پر ہے۔ اور اس کی دلیل یہی ہے کہ کبھی یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں تھیں، ایک وقت میں آتی ہے اور ایک وقت میں چلی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اشارہ ہے، سورہ حج میں مثال کے طور پر آیت نمبر 5 سورہ حج کی، کہ بہت سارے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو جن کے پاس علم ہونے کے باوجود، سورہ حج کی آیت نمبر 5 جا کے ترجمہ دیکھیے، ان کے پاس علم ہونے کے باوجود عمر کے ایک ایسے دور میں پہنچتے ہیں کہ پھر وہ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، فراموشی، نسیان۔ آیت اللہ مشکینی، آیت اللہ میں نے 3 مہینہ ان سے درس پڑھا، چھوڑ کے بھاگ گیا وہاں سے۔ 3 مہینہ صرف قربۃ اللہ پر انہوں نے پڑھایا کہ قربۃ اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ قربۃ اللہ پڑھتے پڑھتے تھک گیا، میں نے کہا اس حساب سے مگر پڑھیں گے 20-25 سال لگ جائے گا وہ سورہ حج ختم ہونے میں، مجھے اور اتنا سال تک ٹائم ہی نہیں پڑے گی۔ اتنے بڑے عالم آیت اللہ، لیکن سورہ ہم بھول گئے۔ نماز جمعہ پڑھا رہے تھے، وہاں پر گئے تھے، سورہ ہم بھول گئے، رونے لگے۔ یعنی کہا کہ مجھے احساس، یہ معلوم تو تھا ہی، لیکن احساس ہوا آج کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جب چاہے اللہ وہ لے لے جس چیز کو، جب چاہے اللہ۔ ایک بہت بڑے خطیب تھے، ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، بہت بیان میرا بڑا شاندار شعلہ بیان، ممبر پر بیٹھے کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحیم، مجمع ہنس رہا ہے، نیچے بیٹھے پبلک جو جاہل لوگ ہیں، جو سننے والے ہیں، سامعین جو ان سے استفادہ کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں۔ ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے کچھ غلط کہا لیکن یاد نہیں آ رہا ہے، پھر کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحیم، اسی کو کھینچ رہے ہیں۔ آخر میں مجمع میں سے کسی نے کہا کہ غالباً مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر توبہ کیا، استغفار کیا۔ اللہ کو دیکھیں، میں نے ایک لفظ کہا، علم حجاب اکبر ہے عزیزو۔ اللہ ہمارے علم سے متاثر ہونے والا نہیں ہے۔ اگر علم میں تقویٰ اور خلوص نہیں ہے تو اس کی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے اللہ کے نظر، اس کی کوئی ارزش نہیں، کوئی ویلیو، کوئی امپورٹنس نہیں ہے اس کی۔ اللہ کو جو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے، روح ہے، عبادت بھی وہی ہے، وہ ہے خلوص۔ خلوص کتنا اللہ کی خوشی کے لیے آپ اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ ایک خطیب تھے، مشہور خطیب، چھوٹے چھوٹے بچے آئے، ان کے بچیاں آئیں، کہا کہ مولانا ہم لوگوں نے، بچوں نے انتظام کیا ہے، ذرا سا آپ 5 منٹ کی مجلس چھوڑ دیجیے۔ انہوں نے کہا ارے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرا وعدہ ہے، میرا فلاں جگہ وعدہ ہے، فلاں جگہ وعدہ ہے۔ کہا مجھے معلوم ہے آپ بہت مشہور ذاکر ہیں، بچوں نے بولا آپ بہت مشہور ہیں، بہت اچھی مجلس پڑھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے بہت اہتمام کیا ہے، پیسے جمع کر کے کسی تبرک کا انتظام کیا ہے، کیسے کیا ہے، آپ 5 منٹ، صرف 5 منٹ کے لیے تقریر کر دیجیے۔ بہت اصرار ہوا،
ان کا اچھا ٹھیک ہے 5 منٹ آئے، تقریر کیا، 5-7 منٹ مختصر طور پر تقریر کیا، اس کے بعد جلدی جانے لگے۔ بچوں نے کہا کہ ہمارا چائے پیتے ہوئے جائیے، کالی چائے میدان میں چلتی ہے، چائے پیتے ہوئے جائیے۔ کہا جاؤ جلدی لاؤ، اچھا ٹائم نہیں میرے پاس۔ چائے لے کر کے بچے جب آئے تو تھوڑا سا انہوں نے کیا کہ دیکھا کہ چائے ٹھنڈی ہے، ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ انہوں نے نظر بچا کر کے چائے نیچے پھینک دی، چلے گئے۔ اس کے بعد پھر چلے گئے۔ رات میں شہزادی فاطمہ جناب فاطمہ زہرا سلام کو خواب میں دیکھا، کہا کہ اے ذاکر، تمہاری اب تک کی تمام مجلسوں میں صرف یہی ایک مجلس قبول ہوئی جو آج ہم نے پڑھا۔ اتنی مجلسیں پڑھی، لاکھوں مجلسیں پڑھی ہوں گی، انہوں نے ہزاروں مجلسیں پڑھی ہوں گی، کہا کہ تمہاری تمام مجلسوں میں یہی ایک مجلس ہے جس کو ہم نے قبول کیا، لیکن ہم کو تم سے ایک شکایت ہے۔ وہ جو چائے تم نے پھینک دی تھی، وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، تم نے میرے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے نہیں۔ تو عزیزوں میں کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ خلوص کو دیکھتا ہے۔ تو جب چیزیں ہمارے پاس میں ہے عزیزوں، ایک وقت میں ہے، قرآن کی دوسری آیت وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین میں، جیسے جیسے عمر ڈھلتی جاتی ہے آدمی خلقت میں کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی عارف نے ایک جملہ کہا، در کودکی پستی، در جوانی مستی، در پیری سستی، بس خدا رکھنے پرستی۔ بچپنے میں تم پست ہو، اب نجس پاک سے اپنے کو بچا نہیں سکتے، جہاں بیٹھے پیشاب نکل گیا ہے، معلوم آپ اگر پیشاب نکل گیا تو ماں باپ کو آ کے دھلائے، بڑا بھائی آ کے دھلائے۔ تو در کودکی پستی، پست ہو، در جوانی مستی، جوانی میں مست ہو، بیوی بچے مال دولت، یہ پراپرٹی، یہ جائیداد، یہ گھر، یہ گاڑی، جوان میں مست ہو جوانی میں۔ در پیری، جہاں 70 سال کے ہوئے، 60 سال سے کیا 50 سے جب تو شروع ہو جاتا ہے، 60 سال کے میں پہنچنے والا ہوں، اب احساس کر رہا ہوں کہ اب عبادت کی بھی طاقت نہیں رہ گئی ہے، بس کھینچ کے کسی صورت سے آدمی اپنی گاڑی چلا رہا ہے۔ در پیری سستی، ضعیفی میں سست اور کمزور ہو، بس خدا رکھنے پرستی، اللہ کی عبادت آپ نے کب کی جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کی کب یہ 3 پیریڈ تو ہے، بچپنے میں مست، جوانی میں مست، بڑھوتی میں سست، تو اللہ کی عبادت کب کی تم نے؟ تو جو چیزیں ہیں عزیزوں ہمارے پاس، وہ سب اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ آگے حکیم رومی جو مشہور عارف بھی تھے، انہوں نے اپنے اشعار میں کہا یہ جو ہنر پیشے یعنی آج کے زمانے میں ترجمہ کیا جائے ہیروئن وغیرہ، یہ جو ہے یہ لوگ جو ضعیفی میں جیسے جیسے بوڑھی ہوتی جاتی ہے، بڑی قبیح شکل کی ہوتی جاتی ہے، بد شکل ہوتی جاتی ہے۔ پرانی ہیروئنوں کی تصویر دیکھیے، بڑی شکل دیکھنے کے لائق نہیں رہتی، کہتے ہیں ان کی شکل پہ نور نہیں رہ جاتا۔ علماء کرام ہیں، مراجعین یا تقویٰ متقی پرہیزگار لوگ ہیں کہ جب بوڑھے ہوتے جاتے ہیں تو ان کے چہرے پر نور بڑھتا جاتا ہے، ان کے چہرے پہ پھٹکار برسنے لگتی ہے۔ آگے حکیم رومی کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ جوانی میں یہ سوچتے ہیں ہمارے خود کی یہ چیز ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی نہیں ہے، ہمارے جو ہے وہ بیبی جانسن کا اور اس کے کریم کا جو ہے وہ آتی ہو، اس کا کمال ہے یہ، اور اللہ کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اللہ نے، لیکن عزیز و حقیقت کیا ہے کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کا مال اور دولت وغیرہ۔ ایک فارسی میں ایک مثل ہے، ایک سلام دے دیا، کہتے ہیں مال بیک شب، جمال بیک دم، عزت بیک سر۔ مال اور دولت ایک رات کی مہمان، کروڑوں بھرا ہوا ہے، چور آیا چوری کیا لے کے چلا گیا، کٹھا کٹھی باندھا چلا گیا، لوٹ گیا، خالی مال بیک شب، جمال بیک دم، جمال اور خوبصورتی، ہینڈسم اور بیوٹیفل آتا ہے آدمی، ایک ٹائیفائڈ بخار آیا، 1 مہینہ ملیریا آیا، معلوم ہوا آنکھ گڈھے میں چلی گئی، گال جو ہے وہ نکل آئے، گال بھی پچک گئے اور وہ ہڈی باہر، شکل دیکھنے کے لیے اپنی۔ جمال بیک دم و عزت بیک سر، عزت ایک بار جاتی ہے، بس 200 سال لگ جاتا ہے، سینکڑوں 2500 سال لگ جاتا ہے عزت کو مینٹین کرنے میں، بنانے میں، اس کو حاصل کرنے میں۔ ایک بار اگر عزت چلی گئی تو پھر وہ آتی نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ عزت بیک سر بہت واقعی کام کی مسئلہ ہے۔ اسی پر ایک چھوٹا سا ایک ذاکر کہنے لگے، ایک ذاکر تھے، ان کا واقعہ ہے کہ رات میں سوئے ہوئے تھے، کئی سال سے ذاکری کر رہے تھے، اور محمد جرمن کا ٹیپ ریکارڈر اور فلاں جگہ کا VCR اور فلاں جگہ کی تمام چیزیں جمع،
رات میں چور آیا، ایران کا واقعہ ہے تو وہاں چور بھی زیادہ تر شیعی سب اپنے ہی ہے وہاں. چور آیا، اس نے سب مال کو جمع کیا، ان کے سب قیمتی سامان کو، آئی فون اور تمام چیزوں کو بڑی سی گٹھری بنائی. اب اس گٹھری کو بنا کے جب اٹھانے لگا تو دیکھا بڑا وزن ہے. اس نے کہا یا علی مدد. اس گٹھری کو اٹھانے کے لیے زور سے بولا یا علی مدد. مولانا کی آنکھ کھل گئی اسی میں جب زور سے مجھ سے نکلا یا علی مدد. بھاگ کے گئے، کہا بھائی کہاں لیے جا رہے ہو؟ میں نے ایک عمر 25 سال 30 سال یا حسین کہہ کے جمع کیا ہے اس کو، تو ایک بار یا علی کہہ کے سب لے کے جانے والے ہو؟ رکھو یاد ہوتے. تو ایک مال جو ہے وہ بڑی آسانی سے ایک رات میں صفایا ہو سکتا ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے آپ. تو دعا ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے، مثال کے طور پر جو حافظہ دیا ہے، میں بیچ میں نے ایک عرصے تک مجلس پڑھنا چھوڑ دیا، شاید یاد ہو آپ لوگوں کو. کیوں؟ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میری یادداشت بڑی کمزور ہو گئی. دعا دیا ظاہر بہرحال، اور کہ تھوڑا سا عملی ہے تو پھر میں مجلس پڑھا ہوں. ابھی بھی مجھے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جو میٹر سوچ کے جاتا ہوں وہ میٹر اس کا آدھا 1/3 پوری پڑھ کے باقی سے نکل جاتی ہے، دوسری باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں. یہ جو حافظہ ہے معلوم نہیں کب تک ساتھ دے گا. ہر چیز اسی طرح سے عارضی ہے عزیزو. تو یہ تمام چیزیں برقرار رہے، اللہ کی نعمتیں برقرار رہے، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگنا ہے. رہا یہ کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کبھی کبھی ہم عرصے دراز تک ایک دعا مانگتے ہیں، وہ نہیں پوری ہوتی، اور کبھی کبھی بغیر مانگے کوئی چیز مل جاتی ہے. میں نے اس کی وجہ اشارتاً بیان کر چکا ہوں کہ اللہ ظرفیت کو دیکھتا ہے، اللہ مصلحت کو دیکھتا ہے، اللہ حکمت کے تحت تمام چیزیں لوگوں کو دیتا ہے. اس کے علاوہ علماء کہتے ہیں کہ قطع نظر اس کے کہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، اس بات کو ہٹا کر کے بھی دعا کرنا واجب ہے. اس لیے کہ دعا بذات خود عبادت ہے، چاہے وہ دعا قبول ہو یا نہ ہو. دعا مانگنا یہ عظیم ترین عبادت ہے. اگر آپ مصلی پر نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد دعا نہ مانگے، بعض علماء نے کہا کہ یہ کفر کی منزل ہے. تو دعا بذات خود عبادت. چھٹے امام جعفر صادق اصول کافی میں یہ حدیث ہے، ادعو ولا تقل قد فرغ من الامر ان الدعاء هو العبادہ. فرماتے ہیں کہ دعا مانگو، یہ مت کہو کہ اللہ نے پیدا کر دیا، خلقت کے بعد مقدر بنا دیا، نصیب بنا دیا، قد فرغ من الامر، بات ختم ہو گئی. فان الدعاء هو العبادہ. دعا بذات خود ایک عبادت ہے. افضل العبادت جو ہے وہ دعا ہے. دعا نیم شب دفع صد بلا کند. آدھی رات کی دعا سینکڑوں بلائیں مصیبتیں ڈالتی ہیں. چلیے اس کے اثرات کو بھی نہیں، خود دعا ایک عبادت ہے. دعا نہ مانگنا، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دعا نہ مانگنا تکبر کی نشانی ہے. سورہ المومن آیت نمبر 60، وہ جو مشہور آیت ہے آپ لوگوں نے سنا ہے کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. اس کے بعد فوراً کیا فرماتا ہے؟ دعا مانگو میں جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. لیکن جو لوگ دعا نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ میری عبادت سے اکڑے ہوئے ہیں، یعنی میری عبادت کو بجا نہیں لا رہے ہیں، بہت جلد وہ جہنم میں داخل ہوں گے جبکہ وہ ذلیل و خوار بھی ہیں. تو اس مطلب کہ دعا عبادت ہے. تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے دعا مانگو، اور جو ہماری عبادت سے اکڑے ہوئے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اور رسوائی اور ذلت بھی ان کے لیے. تو دعا قطع نظر اس کے قبول ہو یا نہ ہو خود ایک عبادت ہے. دعا ہمیں مانگتے رہنا چاہیے. اس سے وہ کہ چلیے، اور البتہ روایت وغیرہ ائمہ معصومین نے تو ہم تو اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہے، ہر چیز کا حل انہوں نے بتایا ہے. کہا کہ ایسی دعائیں جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں بھی ہوئی ظاہری طور پر، پروردگار عالم اس کا اجر آخرت میں وہ اتنا دے گا کہ لوگ سوچیں کاش کہ میری دنیاوی کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہو. کیونکہ دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں، اگر میں مانگوں فرض کے دوستی میں 3 BHK میرا گھر ہو جائے تو کتنے دن چلے گا یہ؟ یا میں مر جاؤں گا یا گھر فنا ہو جائے گا یا بلڈنگ فنا ہو جائے گی. فانی چیز ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا کے ہر نعمت فانی ہے، لیکن اللہ جو چیز عطا کرتا ہے وہ باقی رہنے والی ہے. فانی کا مقابلہ باقی سے نہیں کیا جا سکتا.
تو دعا خود بے ذات خود ایک عبادت. یہ ایک 4 وجہ میں آج بیان کروں گا, بس جلدی جلدی سمیٹوں گا کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے اور آپ لوگ بھی تھکے, میں بھی تھک جاؤں گا, زیادہ تفصیل میں جاؤں گا اگر. تو ایک وجہ یہ کہ ہمیں دعا مانگتے رہنا ہے, اس لیے کہ دعا عبادت. دوسری وجہ جو علماء نے بیان کیا ہے, آیت اللہ نبوی ابو الفضل نبوی کی تقریر سے میں یہ پیش کر رہا ہوں, وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے کبھی کبھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے شروع میں ابتدا میں مصلحت نہیں ہوتی ہے, لیکن جب ہم بار بار دعا مانگتے ہیں, ہے نا, ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اللہ سے گر گڑاؤ, دعا مانگو, خوف کے ساتھ, گریہ ازاری کے ساتھ دعا مانگو, وہ چیز اللہ ہمارے نصیب میں کر دیتا ہے. جو چیز شروع میں مصلحت نہیں ہوتی ہے وہ, لیکن جب ہم بار بار آنسو بہا رہے ہیں, گڑگڑا رہے ہیں, مانگ رہے ہیں, تو وہ تو رحمان و رحیم ہے. وہ دریائے تلاطم, دریائے رحمت جو ہے اس میں تلاطم آ جاتا ہے. جیسے ایک ماں کو تو اللہ نے اپنے کہتے ہیں قطرہ رحمت میں سے ایک قطرے سے ماں کو پیدا کیا. ماں کے سامنے اولاد ہے, کتنی جوان بیٹا ہو گیا, کتنی بدتمیزی کرتا ہے ماں سے, سب کچھ کہہ ڈالتا ہے, سب کچھ بک ڈالتا ہے, کیا کیا بنا ڈالتا ہے, لیکن اگر آ جائے ماں کا پیر چوم لے, ماں کی پیشانی چوم لے, ماں سے نپٹ جائے, امی معاف کر دیجیے, میرے منہ سے نکل گیا, میں غصے میں تھا, کتنے بھی غصے میں ماں ہو, ناراض ہو, ماں معاف کر دیتی ہے. تو جب ماں اس قطرہ ہے اس سمندر کا ایک رحمت کا, تو جب پروردگار عالم کے سامنے کوئی گڑگڑائے, توبہ کرے, استغفار کرے, روئے, دعا مانگے, وہ ناممکن جس کے اندر ذرہ برابر بھی رحم ہوتا ہے. ایک دیکھیے آپ کبھی لوکل ٹرین سے سفر کرتے ہیں, چھوٹے بچے کبھی آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے, وہ سیٹ, اور ایک بار میں آپ نہیں دیتے, کبھی نہیں دیتے ہیں. اس کے بعد وہ کبھی میں نے تو دیکھا زانوں پہ سر رکھ دیتے ہیں, دیکھا نا لوکل ٹرین میں, آپ لوگ بھی ممبئی میں رہتے ہیں, زانوں پہ سر رکھ کے آپ چپ چاپ پڑے ہوئے ہیں یا مانگ رہے ہیں, دیتے جاؤ. آخر میں آدمی رحم آ جاتا ہے, بچے ہیں تو رحم آ جاتا ہے, کچھ نہ کچھ نکال کے 2 روپیہ 5 روپیہ دے دیتا ہوں. کیا تو ایسے ہی پروردگار عالم ہے, جو چیز مصلحت نہیں بھی شروع میں اللہ رکھتا ہے, بعد میں اس میں مصلحت قرار دے دیتا ہے. دریائے رحمت, جب فرعون ڈوب رہا تھا, فرعون جیسا بدبخت قوم جس کو خدائی کا دعویٰ کر دیا, ڈوب رہا تھا, جب ڈوبنے لگا پکارا, اے موسیٰ, اے موسیٰ بچا لو, اے موسیٰ بچا لو, اے موسیٰ بچا لو. جناب موسیٰ خاموش ہے, بس بہت ہو گیا, وہ ٹائم مل چکا ہے سدھرنے کا, مل چکا تھا. لیکن اللہ ہے, جناب موسیٰ کا جو ہے اللہ نے تو پیدا کیا تھا نا, جناب فرعون کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے, وہ بڑے اہتمام کے ساتھ میں پیدا کیا ہے. کسی اور مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے مبارکباد خود کو نہیں دیا ہے, لیکن جب انسان کو پیدا کیا ہے تو کہا تبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ وہ بابرکت ہے جو سب سے بہترین خلق ہے. فرعون جب پکار رہا ہے تو پروردگار عالم کہہ رہے کہ اے موسیٰ پکار رہا ہے, کیوں نہیں جواب دیتے؟ اب مولا بار لہا یا رب, اس کی سزا ہلاک ہو جانا ہے, موت. تو اللہ نے کہا کاش کہ اس وقت بھی مجھے پکار دیتا, بجائے تم کو پکارنے کے لیے مجھے پکار لیتا, تو میں اس کو جو ہے میں نجات دیتا ہے. لیکن فرعون کو جو سزا ملی دنیا میں, فقد کرار مرحوم کے, انہوں نے کہا کہ یہ تو خود اس کی چوائس کی ہوئی جو سزا تھی. اسے پوچھا گیا کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک سے فرار کرے تو اس کو کیا سزا دینا چاہیے. اس نے کہا تھا کہ لکھ کے دیا تھا کہ دریا میں غرق کر دینا چاہیے. بندہ اگر اپنے معبود سے فرار کر رہا ہے, غلام ہے, اپنے مالک سے فرار کر رہا ہے, تو یہ سزا. اسی لیے جب ڈوبنے لگا تو جناب جبرائیل نے وہ پرچہ اس کو دکھایا, یہ پرچہ تمہارا ہی لکھا ہوا ہے, تمہاری یہی سزا ہے, غرق کر دیا جائے. لیکن اللہ رحمان و رحیم ہے عزیزو. یہاں آگے کرار کا مرحوم جو مشہور عالم دین تھے, ان کا بڑا خوبصورت ایک جملہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اسی راستے سے, بات آ گئی ہمیں بتاؤ, اسی راستے سے جناب موسیٰ گزرے اور ان کے افراد جو ماننے والے تھے وہ گزرے اور نجات پا گئے. لیکن اسی راستے سے فرعون گزر رہا ہے, وہ ہلاک ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے بچاتا رہبر ہے, بچاتا راستہ نہیں ہے, رہبر اچھا بچاتا ہے. اس لیے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام بیان کر چکا کہ 5ویں امام فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے افراد ہیں, اصول کافی میں حدیث ہے معتبر, کتنے ایسے افراد ہیں جن کے اعمال اچھے ہیں, نیک اعمال والے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہیں, بڑے بڑے حج ہیں, مان لو 20 حج 25 حج, اور تمام اعمال اچھے بھی ہیں, لیکن رہبر اچھا نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنا رہبر غلط چنا, امام غلط چنا, رہبر غلط چنا, اس کی وجہ سے وہ لوگ اہل جہنم ہو جائیں.
لیکن کتنے ہی ایسے افراد ہیں جن کے اعمال تو اتنے اچھے نہیں ہیں، علیہ السلام نہیں ہیں ان کے اعمال، بہت سی صالح اعمال نہیں ہیں، لیکن اس وجہ سے کہ رہبر صحیح چنا انہوں نے، اس کے لیے وہ نجات پا جائیں گے، وہ اہل بہشت ہوں گے، اہل جنت ہوں گے۔ آقا خامنہئی نے اس کی مثال دی، وہ مثال اچھی مثال ہے سمجھانے کے لیے، خاص طور سے بچوں کو سمجھنا بچہ ہے۔ کہا کہ اگر ایک بس میں کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں، بس کا ڈرائیور اگر چوکنا اور ہوشیار ہے، مسافر اگر تھوڑا بہت جنگلی بھی ہے، شور مچا رہے ہیں، ادھم چوکڑی اور مونگ پھلی کھا کے چھلکا پھینک رہے ہیں، کیلا کھا کے چھلکا پھینک رہے ہیں، کوئی ان کو مار رہا ہے، کوئی ہنسی مذاق، ایک ادھم مچا ہوا ہے پورے بس میں، لیکن ڈرائیور ہوشیار ہے، وہ ڈرائیور اپنی منزل پر پہنچ جائے گی، وہ بس جو ہے وہ اپنی منزل پر صحیح سلامت پہنچے گی، بھی ڈرائیور چوکنا اور ہوشیار تھا۔ لیکن اگر بس کے ڈرائیور خدا نخواستہ بیوڑا ہو، مست ہو، نشیڑی ہو، اور جو مسافر ہیں وہ بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہے، وہ بڑے پی ایچ ڈی اور ڈاکٹر اور انجینئر اور بڑے بڑے، لیکن ڈرائیور ہی جو ہے وہی نشے میں ہے، وہی مست ہے، وہ بس اپنی منزل پر نہیں پہنچ پائے گی، وہ سواری جو ہے وہ کہیں نہ کہیں گرائی دے گی، جا کر کے کھنتی میں لے جا کر کہیں جا کے یا پہاڑ سے ٹکرا دے گی یا کھائی میں جا کے گر جائے گی۔ تو ایسے ہی ہے عزیزو، بہرحال زیادہ تفصیل میں نہیں جانا۔ دوسری وجہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ دعا مانگنا کیوں ضروری ہے، کہ کبھی کبھی جو چیز مصلحت میں نہیں ہوتی ہے، جب ہم گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں بار لا، تو اللہ جیسے ماں معاف کر دیتی ہے اپنے بچے کو، ایسے ہی اللہ بھی کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، تم کو اگر اتنی زیادہ مرے جا رہے ہو اس کے لیے تو ٹھیک ہے، میں دے دیتا ہوں تم کو، سلام دے دیجیے آپ۔ تیسری چیز جو علماء بیان کرتے ہیں دعا مانگنا ضروری ہے، فرماتے ہیں کہ دعا، یہ غور سے سنیے گا اس چیز کو، کہ دعا جو ہے عزیزو، اگر انسان سچے دل سے دعا مانگ رہا ہے، مکاری نہیں، نفاق نہیں، سچے دل سے، صدق دل سے دعائیں مانگ رہا ہے، تو یہ دعاؤں سے اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ اگر سچے دل سے دعائیں قبیل انسان پڑھے اور اس میں وہ جملات کہے کہ بار الہ، یہ دنیا کے جو سختیاں ہیں، دنیا کے جو مصائب ہیں، یہ تو بڑی جلدی گزر جانے والے ہیں اور بہت کم بھی ہیں اور آسانی سے گزر جانے والے ہیں۔ میں جب اس دنیا کے عذاب اور سختی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، بلا اور مصیبت کو نہیں سہ پاتا ہوں، تو آخرت کے عذاب کو کیسے سہوں گا، جبکہ وہ کتنے طولانی ہیں اور کتنے سخت عذاب ہیں۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے کہے، یا سچے دل سے کہے بار الہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دیجیے، دعا قبول نہیں ہونے دیتی، میرے ان گناہوں کو معاف کر دیجیے جس سے روزی تنگ ہو جاتی ہے، میرے ان گناہوں کو معاف کر دیجیے جس سے میری عزت تحت حکومت کے سب، جس سے میری عزت دنیا میں نابود ہو جاتی ہے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے، استغفار کرے، تو پھر محال ہے کہ وہ گناہ کرنے کے لیے فوراً دوسرے ہاتھ تیار ہو جائے، کم سے کم تھوڑا تو اثر ہوگا اس کے سچے دل سے۔ ہاں اگر عمل نہیں کرنا ہے اور صرف زبان سے لقلقۂ زبان ہے تو کچھ اس کا اثر بھی نہیں، نہ پھر اس کی کوئی دعا میں کوئی تاثیر بھی نہیں ہے۔ مولا کائنات نے نبی بلاغہ میں فرمایا ہے الدائی بلا عمل کرامی بلا وطن۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر بغیر عمل کے کوئی شخص دعا کرے تو ایسے ہے جیسے بغیر کمان کے کوئی تیر چلا رہا ہے، بغیر کمان کے تیر چلائے گا تو کبھی نشانے پہ نہیں لگے گا۔ تو اگر کوئی شخص کوشش کر رہا ہے، بچنا چاہ رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے، تب تاثیر ہے اس کی۔ بابا نبوی نے مثال دی، کہا کہ اگر کوئی شخص کوشش نہیں کر رہا ہے اور دعا مانگے جا رہا ہے لقلقۂ زبان، خالی زبان سے، تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کے پیٹ میں چاقو مارے اور کہے بار الہ اس چاقو کو اس کے پیٹ میں گھسنے مت دینا۔ یہ ممکن ہے؟ چاقو مارا تو پوری طاقت سے تو اس کے آدمی کے پیٹ میں گھسے نہیں۔ یا کشتی میں اگر کوئی شخص سوراخ کر دے اور کہے بار الہ پانی اس کشتی میں آنے نہ پائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پانی اس کشتی میں نہ آئے تو سوراخ ہی نہ کیجیے نا اس میں۔ تو بہرحال عزیزو، یہ دعائیں جو ہے اگر سچے دل سے دعائیں ندبہ، اس کے معنی اس کا مفہوم سمجھتے ہوئے، یا اپنی بھی ایسی دعائیں کہ بار الہ ہمارا عاقبت بخیر ہو، ہم انجام، خمینی صاحب سے پوچھا گیا اگر آپ سے کہا جائے ایک دعا مانگیے تو آپ کون سی دعا مانگیں گے؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ دعا مانگوں گا اللہ پاک میرا انجام اچھا ہو، ہم خط بخیر ہو، عاقبت بخیر ہو، یعنی ہماری جو سانس، آخری سانس جو نکلے، ہمارا دم جو نکلے وہ ایمان پر نکلے۔ سب سے مہم دعا یہی ہے۔ تو دعاؤں سے انسان کی تعلیم اور تربیت جو انسان کی زندگی کے خدمت کا مقصد ہے،
وہ پورا ہوتا ہے اگر آدمی صدق کے دل سے دعا مانگے. ہاں اگر ایسے ہی دعا مانگ رہا ہے دعا قبول نہیں ہوتی. چھٹے امام امام جعفر صادق بتایا کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایسے ہی لوگوں کے لیے کہ جو ایک تو اس میں سے ایک فرقہ مطلب تفصیل کی طلب حدیث بہت پرانی ہے, میں صرف 2-3 چیزیں بتا رہا ہوں اس میں سے. ایک تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کسی کو قرضہ دیں اور کوئی سند نہ لیں, کوئی ثبوت نہ لیں, اور اگر وہ قرض جو لے کر کے چلا جائے, ڈوب جائے, نہ دے, تو وہ اگر کہے کہ اللہ پاک اس کو بددعا دے, کہتے ہیں دعائے گربے سیاہ, یہ ایسے ہی ہو جائے گا معاملہ. دعائے گربے سیاہ ہے یہ, یعنی اس کی جو ہے بددعا اس کے سلسلے میں قبول نہیں ہوگی, کیونکہ تم نے بیوقوفی کی, حماقت تمہاری ہے. قرآن کا حکم یہی ہے اور اہل بیت نے بھی یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کسی کو قرضہ دو تو اس سے لکھوا کے رکھو, یا کوئی سند یا گواہ, اگر اس کے لیے بددعا کر رہے تو دعا قبول نہیں. اسی طرح سے فرمایا کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کے لیے بددعا کرے, بددعا کر رہا ہے, اٹھتے بیٹھتے بددعا کر رہا ہے, اس کی بددعا قبول نہیں ہے, اس لیے کہ ایک راہ طبیعی اللہ نے تم کو اختیار دیا ہے, طلاق دے دو نا. اگر ایسے ہی خراب ہے وہ, طلاق دے دو. طلاق ایک نیچرل وے جب موجود ہے تو کیوں ان نیچرل وے جا رہے؟ دعا تو بہرحال ایک جو ہے شارٹ کٹ آپ پر ہے, ایک نیچرل طریقہ اللہ نے بتایا. اگر اس طرح کی ہے کہ ذرا سا بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ذرا سا بھی مزاج نہیں مل رہا ہے, معلوم روزانہ جوتا لات ہو رہی ہے, تو طلاق دے دو, بات ختم ہو جائے نا. تو ایسے شخص کی بددعا اس کی بیوی کے خلاف قبول نہیں ہے. تیسرا شخص یہی کہ جو گھر بیٹھے کوشش نہ کرے, میرا ابتدا سے جو موضوع وہی پر کرے, جو شخص گھر بیٹھے کہے اللہ پاک میری روزی بھیج دے, اللہ پاک میری روزی بھیج دے, کوشش نہ کرے, محنت نہ کرے, کوشش نہ کرے. کیونکہ قرآن کی آیت ہے ان لیس للانسان الا ما سعی, نہیں ہے انسان کے لیے مگر یہ جو کوشش کرتا ہے, یعنی جو کوشش کرتا ہے اللہ اسی کو نصیب کرتا ہے. اسی لیے عزیزو بات پرانی نہ ہو جائے, ڈر رہا ہوں. ایک زمانے میں پیغمبر اکرم 40 دن تک وہی نہیں آئی. ہر چیز کو البتہ مشروط بے علت ہے, انشاءاللہ بات سمجھائیں گے اس بات کو کل کی تقریب میں. ہر چیز مشروط بے علت والی. پیغمبر 40 دن تک وہی نہیں آئی, لوگوں نے تانا مارنا شروع کر دیا. دیکھو لگتا ہے معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا, وہی آنا بند ہو گئی, ناراض ہو گیا اللہ پاک. 40 دن بعد سورہ کہف آئی. ایک بار 2 بار 40 دن تک ایسا ہوا تھا کہ نہیں آئی. ایک بار سورہ کہف آئی تھی, ایک بار سورہ ضحیٰ آئی. سورہ کہف آئی تو اس میں کیا ہوا تھا کہ بہرحال پیغمبر سے کوئی سوال کیا گیا تھا, تو پیغمبر نے کہا تھا کل بتاؤں گا, شاید روح کے بارے میں, جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے روح کے بارے میں پوچھا گیا تو کل بتاؤں گا. تو قرآن سورہ کہف میں آیت آئی لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. اے پیغمبر کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہو کہ میں کل اس کام کو انجام دوں گا, مگر یہ کہ کہو انشاءاللہ, اگر اللہ چاہے گا. ترک اولا نہیں ہے. آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ چہارہ معصومین سے تو ترک اولا بھی نہیں ہوا ہے. ترک اولا اس وقت ہوتا ہے کہ اگر پہلے اللہ نے منع کیا ہوتا پھر اس کو یہ انجام دیتے تو ترک اولا ہوتا. یہاں تک جیسے استاد اور شاگرد, استاد اپنے شاگردوں کو بہت ساری ایسی باتیں بتاتا ہے جو شاگرد نہیں جانتا ہے, ہر روز نئے نئے مطالب پیش کرتا ہے. ایسے ہی اللہ نے نیا مطلب پیش کیا تھا پیغمبر کے سامنے, لہٰذا ترک اولا نہیں ہے. ایک جگہ کسی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ ترک اولا تو نہیں ہوگا, تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں ترک اولا نہیں ہے. یہ ایک استاد جیسے اپنے شاگردوں کو مطالب بتاتا ہے, چیزوں کو سمجھاتا ہے, اس طرح سے پروردگار عالم نے سمجھایا. ایک سوال دے دیجیے آپ. بس آخری وجہ جو دعا کرتے رہنا ہے اور دعاؤں کے لیے ہے کہ ابھی تو دعا میں پروردگار عالم نے علوم کے خزانے پوشیدہ رکھے. ایک بڑی اچھی بات علامہ ذیشان نظر جوالی صاحب نے کہا تھا بھیونڈی میں مدرسے میں جب وہاں پہ پڑھا رہے تھے, تو آئے تھے ایک بار, تو ایک بڑی اچھی بات لگی ہم کو ان کے مجھے, میں انہیں کو چاہ رہا ہوں اس کا ثواب بھی ملے, کہ ان کو بھی ملے, مجھے بھی ملے اور آپ کو بھی ملے, تو اور اچھی بات ہے. انہوں نے ایک بڑی عمدہ بات کی, وہ میرے ذہن میں رہ گئی. دیکھیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بہت غور سے سنیے گا, سمجھ میں آئے یہ بات. ہم لوگ ائمہ معصومین کی معرفت جو حاصل کرتے ہیں, اہل بیت کی اور ائمہ معصومین کی معرفت,
وہ ان کی حدیثوں سے مولانا یہ حدیث کی کیا اچھی حدیث ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ بہت ساری حدیثیں میں بیان کرتا ہوں, ابھی بھی ایک حدیث بیان کی کہ الدائی بلا عمل کرامی بلا وطن. بڑی عمدہ حدیث ہے. کہتے ہیں کیا عمدہ حدیث ہے, اس سے عظمت ہمارے نظر میں اہل بیت کی بڑی معرفت پیدا ہوئی. یا انہوں نے کہا کہ اذا لم تکن ما تريد فارد ما تکون, جب وہ چیز جو تم چاہو نہ ہو تو اس کو چاہو جو ہوا ہے. بہت خوش ہو گئے. ہم نے کہا کہ کیا عمدہ حدیث ہے, کیا بات ہے, مولا کا کتنا علم ہے, مولا کا کتنا عقل ہے, کتنا علم والی بات کہی. لیکن یہ ہماری بیوقوفی ہے, ہم اس چیز سے مولا کے علم اور ان کی منزلت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ توجہ سے سنیے. اس لیے کہ مولا نے ائمہ معصومین نے یہ جو حدیثیں بیان کی ہیں, ان کے سامنے ہم جیسے انسان لوگ تھے, جاہل لوگ تھے, نادان لوگ تھے. مولا نے ہماری عقلوں کے حساب سے بات کی ہے کہ ہم کتنا سمجھ سکتے ہیں, ہمارے سننے والے سامعین کتنا ہماری بات کو درک کر سکتے ہیں, کتنا سمجھ سکتے ہیں. تو اس کے حساب سے اپنے علم اور اپنے معیار کو بہت نیچے کر کے بات کی ہے, بہت پست کر کے بات کی ہے. تب یہ حدیث جو ہم آج اشش کر رہے ہیں, تو ان کی حدیثوں سے ہم ان کے مرتبے کا اندازہ نہیں لگا سکتے, ان کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن جب ان کا مخاطب پروردگار عالم ہو, اللہ ہو, جو ان سے علم میں زیادہ, جب اس سے جب بات کرتے ہیں تو ان کے علم اور معرفت کا اندازہ لگانا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہ میں اگر اپنے استاد سے بات کروں گا ایک انداز میں بات کروں گا, اپنے شاگرد سے بات کروں گا دوسرے انداز میں بات کروں گا, ایک بچے سے بات کروں گا تو دوسرے انداز میں. ائمہ معصومین گویا ہے کہ ایک چھوٹے بچے سے بات کر رہے ہیں, ایک نادان لوگوں سے بات کر رہے ہیں. تو اس حدیث سے ان کے علم اور ان کے منزلت کا اندازہ لگانا یہ ہماری بیوقوفی ہے. میں ایک مثال دوسرا بات پر یاد کرتا ہوں. ایک بار اور سے بات کیجیے آپ. ہم اللہ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ بالکل شارٹ کٹ بات. ہم اللہ کو اس کی, ہم لوگ جیسے جاہل لوگ, ہم اللہ کو جو ہمارے مکرم شیرازی نے کہا دو طریقہ ہے, ایک ایکسٹرنل وے ہے اور ایک انٹرنل ہے. ایکسٹرنل وے یعنی جو باہری طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو اس کی نشانیوں سے پہچانیں. ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں پہاڑ کیا عظمت ہے, اس کا بنانے والا ہے نا, ایک خوبصورت آرٹ کا, اس سے ایک آرٹسٹ کا اندازہ ہوتا ہے کتنا بڑا آرٹسٹ ہے جس نے اتنا اچھا آرٹ بنایا ہے. ایک اچھی کتاب سے اندازہ لگاتے ہیں کہ کتنا بڑا اس کا مصنف, کتنا عالم ہوگا جس نے اتنی عمدہ کتاب لکھی. اللہ کو ہم اس کی نشانیوں سے پہچانتے ہیں, ہے نا. یہ ایک طریقہ بھی ہے, قرآن میں اس لیے بار بار کہا گیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرو, اللہ کی نشانیوں پر جانو. لیکن یہ ہمارے اوقات کے حساب سے بات ہے, ہماری حیثیت کے حساب سے بات ہے. امام حسین دعائے الفا میں کیا فرماتے ہیں, ایک صلوات دے دیجیے. امام حسین کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں بار الہ میں تیری نشانیوں کے ذریعے سے تجھے نہیں پہچان رہا ہوں, تیرے ذریعے سے تیری نشانیوں کو پہچان رہا ہوں. لیکن تو سب سے زیادہ واضح اور بدیہی چیز ہے, باقی تمام چیزیں وہ غیر واضح ہیں آپ کے مقابلے میں, آپ واضح ترین حیثیت ہیں. تو اللہ کی معرفت ائمہ معصومین جو رکھتے ہیں, پہلے اللہ کو پہچانتے ہیں پھر اس کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں. لیکن ہم جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں, اللہ کی نشانیوں کو پہلے دیکھتے ہیں پھر اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں. ان دونوں باتوں میں عزیز و موقع نہیں ہے اور نہ اتنی حیثیت ہے اس مجلس کی کہ اس کو بیان کیا جا سکے. کہ زمین آسمان کا فرق ہے دونوں باتوں میں. دیکھیں ایک بات جگہ ہمیشہ پہچانا جاتا ہے, میں ایک مثال دوں. ایک بچے کو میں نہیں پہچان رہا تھا, کسی نے بتایا مولانا کرار صاحب کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے, چونکہ کرار صاحب میری نظر میں عارف تھے, میں ان کو زیادہ جانتا تھا, اس بچے کو نہیں پہچانا تھا. اس بچے کو کوئی نہیں بتایا کہ بھائی یہ فلاں کا بیٹا ہے. تو جو ہمیشہ انٹروڈکشن جو کرایا جاتا ہے, انٹروڈیوس جو کرایا جاتا ہے, جو چیز زیادہ پہچانی جاتی ہے, جو زیادہ پہچانی جاتی ہے. تو اللہ سے زیادہ عارف اور واضح چیز کوئی چیز ہے ہی نہیں کائنات میں. پہلے اللہ کو پہچاننا ہے, تب تب ہم اس کی نشانیوں کو پہچاننا ہے, نہ کہ پہلے اس کی نشانیوں کو پہچانا جائے تب اللہ کو پہچانا جائے. اللہ ہر شے میں پوشیدہ ہے, ہر جگہ, بس انسان کی معرفت ہونا چاہیے, وغیرہ ہر جگہ اللہ نظر آئے گا انسان کو. ایک صلوات دیجیے آپ. زیادہ فلسفہ اور منطق میں نہیں جاؤں, نیند یہی آ جائے گی, آپ لوگ کو گھر تک پہنچنے دینا ہے آپ لوگ کو. تو چوتھا جو ہے جواب یہی کہ دعاؤں میں علوم کے خزانے پوشیدے ہیں, کیونکہ دعاؤں میں اس وقت ائمہ معصومین کا مخاطب ان سے گریٹ ہے.
ان سے مہان ہے، ان سے بالاتر ہے، ان سے عظیم ہے، وہ ہے پروردگار عالم، ان کی تلنا۔ اسی لیے لوئس پاسٹر نام کا ایک آدمی تھا جس نے اینٹی بایوٹک ایجاد کیا، توجہ سے سنیں، اس کو عالم ارواح میں سے اس کو احضار ارواح کے ذریعے یا خواب کے ذریعے اس سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں مسلمان تو تھا نہیں، لہٰذا میں اہل بہشت نہیں ہوں، لیکن چونکہ میں نے یہ مائکرو آرگنائزم کے کچھ ہے، تلفظ میرے لیے سخت ہے، بہرحال جراثیم، اس کو میں نے ایجاد کیا اور اس کے ذریعے سے میں نے بہت بڑی خدمت خلق کی، لاکھوں لوگوں کو اینٹی بایوٹک پھر بنی، لاکھوں لوگوں کو اس سے شفا ملی۔ پروردگار عالم نے اس وجہ سے کہ میں نے ایک عظیم جو خدمت کی انسانیت کی، بشریت کی، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے جہنم میں نہیں ڈالا ہے، میں اہل جہنم نہیں ہوں کیونکہ میں نے اتنی بڑی خدمت کی ہے، لیکن فی الحال مجھے سزا مل رہی ہے ایک چیز، توجہ کیجیے، فی الحال مجھے اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ جب مجھے جراثیم یہی مائکرو جو ہے جب مجھے نہیں ملا کہیں تلاش کرنے پر، تو میں نے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 27 اس میں نے دیکھا کہ چوتھے امام دشمنان اسلام کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں، کہہ رہے اللہم ومزج میاہہم بالوبا، بار الہ یہ جو دشمنان خدا ہے، دشمنان اسلام ہے، ان کے پانی میں وبا ڈال دے، یعنی جراثیم ڈال دے۔ تو پھر وہ جس کی مجھے تلاش تھی، وہ سب تو باریکی میں سائنس کے بہت زیادہ اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، وہ جو کیڑے تھے، وہ جو جراثیم تھے، پھر مجھے پانی میں ملے۔ مجھے چاہیے تھا کہ اپنی اس ایجاد کو چوتھے امام سے منسوب کرتا، اس کا کریڈٹ ان کو دیتا، لیکن میں نے ان سے منسوب نہ کر کے اپنے نام سے منسوب کیا، اس بات کی مجھے سزا مل رہی ہے۔ یہ کہاں سے اس نے یہ علم حاصل کیا؟ دعا نمبر 27 چوتھے امام کی۔ اسی لیے تو کسی دانشور نے کہا کہ آج اگر مولا کائنات اگر موجود ہوتے اور نجی بلاوا کا درس دے رہے ہوتے تو امامے والوں سے زیادہ یہ ہم لوگ ہیٹ والے ہوتے وہاں پر۔ کسی نے کہا یعنی ہم لوگ زیادہ، اور دیکھیے مولا کائنات کے جملے سے مولا نے کہا، جب کسی نے چراغ بجھا دیا کہ مولا نے کہا کیا سمجھتے ہو میں بے بس ہوں، مجبور ہوں، میں چاہوں تو اسی پانی سے ایسا نور پیدا کروں جو پوری کائنات کو روشن کر دے۔ نہیں سمجھتے تھے لوگ، مذاق میں لیتے تھے ہر بات کو، لیکن پتا چلا کہ الیکٹریسٹی جو نکلی وہ پانی سے نکلی۔ ایسی ہزاروں باتیں، میں ایک دو مثالیں اور۔ رسول خدا آئے مولا علی کے پاس، مولا علی کو شدید بخار تھا، تڑپ رہے تھے بخار کی شدت سے۔ رسول خدا نے کہا ہے علی تم کو میں ایک دعا تعلیم کرتا ہوں جو جبرائیل نے آ کے بتائی ہے، یہ دعا تم پڑھو۔ اس دعا میں بتایا کہ جملہ ہے کہ یا دم لا تشربی، یعنی کہ اس میں یہ جملہ ہے لا تشربی دمی، کہ اے بخار میرے خون کو مت پیو۔ آج نبی کہتے ہیں کہ اس سے ایک زمانے تک بخار کا تعلق لوگ بیدے سے سمجھتے تھے، جیسے ہی بخار آیا پھلکے کا چھلکا کھاؤ، دال کا پانی پیو، ہے نا، تو یہی وہ طاقتور والی غذا، خون سے اس کا تعلق نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن 1400 سال پہلے رسول اللہ نے کیا کہا؟ اے خون میرا خون مت پیو۔ اب دیکھیے جس کو بھی بخار آتا ہے بلڈ ٹیسٹ ہو جاتا ہے، خون ٹیسٹ ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے ٹائیفائڈ ہے کہ ملیریا ہے کہ ڈینگو ہے کہ کیا ہے، ساری طرف۔ تو اب جا کر کے لوگوں نے پایا کہ بخار کا تعلق معدے سے نہیں بلکہ خون سے زیادہ ہے۔ اس وقت مولا کائنات نے اپنی دعا اور مناجات، بس آپ کی زمین تمام ہوتی ہے چند نمبر دعا، مولا کائنات نے اپنی ایک حمد اور اللہ کی تسبیح اور تعریف میں مناجات کرنے کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا، مولا کائنات نے ایک جملہ کہا کہ بار الہ میری یہ جو آوازیں ہیں حمد اور تسبیح کی، جو میری صدا ہے، اس کو دنیا میں آسمان اور زمین کے درمیان میں برقرار رکھنا، اور روز محشر یہ میرے کام آئے، یہ دعا، یہ میری مناجات۔ ایک زمانے تک لوگ سمجھتے تھے آواز ابھی آئی ختم ہوگی، میں نے ابھی یہ بولا ختم ہو گئی آواز، لیکن اب لوگوں نے کہا کہ نہیں، کوئی بھی آواز ختم نہیں ہوتی ہے، اسی دنیا میں موجود رہتی ہے۔ لہذا سائنٹسٹ حضرات کوشش کر رہے ہیں کہ آوازوں کو کیچ کریں، اور کوشش میں کسی حد تک کامیابی بھی ملی۔ میں نے پڑھا بھی ہے آسٹریلیا وغیرہ میں ایسی ایسی چیزیں بنی ہیں، ایک صدا، ایک آواز سنی، وہ آواز معلوم ہوا وہ کربلا کی آواز ہے۔ تو آواز، کوئی بھی آواز غائب نہیں ہوتی۔ مولا نے اس وقت یہ فرمایا کہ بار الہ میری اس دعا کو محفوظ رکھنا اس آسمان اور زمین میں۔ اسی لیے ایک عالم نے یہی پر ایک جملہ کہا، بس یہی میرا مصائب عزیزو،
مولانا نے فرمایا، اس عالم دین نے مولانا نے کہا کہ کربلا میں ان بچوں کی آواز الاتش الاتش کی آج بھی موجود ہے۔ زینب کے گریہ کی آواز، شہزادی کونین کی گریہ ازاری کی آواز کربلا میں آج بھی موجود ہے۔ مقدس اردبیلی جیسا میں نے اس دن بیان کیا، کربلا میں جاتے تھے تو کبھی رات میں سوتے نہیں تھے۔ کبھی پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں سوتے ہیں رات میں؟ تو کہا ایک رات میں نے سونے کی کوشش کی تھی، رات بھر جناب زینب کے رونے کی آواز میرے کانوں میں گونجتی تھی۔ اسی طرح سے ہر آواز کربلا کی آج بھی موجود ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ امام حسین کے وہ مصائب پڑھوں کہ کتابوں میں ملتا ہے عزیزوں کے امام حسین 4 لاشیں لانے کے بعد مقتل سے خیمے میں بہت روئے۔ ایک لاشا تو جب علی اکبر کا لاشا تھا کہ جیسے ہی علی اکبر کے جب گھوڑے سے گرے، علی اکبر کی ایک خصوصیت، بہت ساری خصوصیات ہیں، ایک خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا تھا، بلکہ کہا تھا اے بابا آپ کو میرا سلام ہو، اس لیے کہ ان کو اندازہ تھا کہ صبح سے اس وقت تک میں میرے بابا سینکڑوں لاشیں، کتنی لاشوں پر لاشیں لا چکے ہیں، سینکڑوں زخم کھا چکے ہیں، اب بابا کے لیے بڑا مشکل ہے کہ جوان بیٹے کا لاشا لے کر کے آئے۔ یا ابا علیہ کا منی السلام، جب جناب علی اکبر کا لاشا لے کر کے آئے، مقاتل میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ امام حسین لاشے علی اکبر پر کھڑے سوچتے رہے کہ میں کیسے اس لاشے کو لے کر کے جاؤں۔ اتنے میں محسوس کیا کہ کوئی نقاب پوش سامنے موجود ہے، دیکھا کہ بہن زینب آ گئی ہے، کہا بھیا میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اس لاش کو لانے کے بعد دنیا باز کل افا، اے بیٹا علی اکبر تمہارے بعد تو اس دنیا کی زندگی پر خواب ہو۔ روایتوں میں ملتا ہے کبھی امام حسین شدت غم سے کھڑے ہوتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے، کبھی کھڑے ہوتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے، 7 مرتبہ ایسا چیخے ہیں کہ لشکر یزیدی میں سے بھی کتنے لوگ تھے جن کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اس لاشے پر امام حسین بہت گریا کیا۔ دوسرا جنازہ جو لے کر کے آئے ہیں وہ البتہ جناب عباس نے جو لے کر کے آیا وہ جناب علی جناب عباس کا کہ الان ان کا سرا ظہری وقلت ہی، جب جناب عباس شہید ہوئے تو اس وقت امام حسین نے بہت گریا کیا۔ اور تیسرا جو لاشا جناب قاسم کا جو خیمے تک لے کر کے آئے وہ ہے جناب قاسم کا پامال شدہ لاشا۔ وہ بچہ اتنا کمسن تھا کہ جب مقتل میں جانے لگا تھا تو پیر دونوں رکاب تک نہیں پہنچ رہے تھے بلکہ رکاب سے اوپر تھے، لیکن جب لاشا پامال ہو گیا تو امام حسین نے جناب قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا تو لاشا جسم اتنا طولانی ہو گیا تھا کہ پیر زمین پر خط دے رہے تھے۔ اور امام حسین نے کہا بھیا تمہارے چچا کے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ تم نے مدد کے لیے بلایا تو میں آ نہ سکا، اور جب آیا تو بڑی دیر ہو چکی تھی۔ جب جناب قاسم کا لاشا لے کر کے خیمے میں آئے ہیں تو خیمے میں سب کو حرام مچ گیا، جناب زینب رو رہی ہے، جناب ام کلثوم رو رہی ہے، لیکن امام حسین نے دیکھا کہ جناب قاسم کی ماں موجود نہیں ہے، ام فروا موجود نہیں ہے، کہا کہ بھابھی کہاں ہے؟ تو دیکھا گیا کہ خیمے کے پشت میں جناب ام فروا سجدے میں گری ہوئی ہے۔ بار الہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اس قربانی کو میرے قبول کر لیا۔ جناب امام حسین نے کہا کہ آپ کو شہادت جو ہے قبول ہو، آپ شہادت کو قبول کیجئے۔ جناب ام فرما نے کہا کہ اے آقا میری خواہش ہے کہ میرے بیٹے قاسم کا وہ کرتا جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا ہے اور خون سے آغشتا ہے وہ کرتے کو لیتے آئیے۔ تو ملتا ہے کہ جناب امام حسین جناب قاسم کا وہ کرتا لے کر کے آئے ہیں اور جناب ام فرما کو دیا ہے، اور جناب ام فرما نے اس کرتے کو بڑا سنبھال کے رکھا تھا۔ جب مدینے واپس آئی تھی تو امام حسن کے قبر پر اس کرتے کو ڈالا تھا، کہا دیکھیے میں آپ کے لیے نشانی لے کر کے آئی ہوں، آپ کی طرف سے آپ کے بیٹے کو قربان کیا گیا ہے۔ اور چوتھا لاشا جو جناب علی اصغر کا تھا، وہ ششماہات جس کا وزن بے شک بہت کم رہا ہوگا، لیکن امام حسین کے لیے وہ لاشا اتنا وزنی تھا کہ کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے، کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے۔ رزق میں بضائع ہی و تسلیما لامرے، امام حسین آگے بڑھ رہے کبھی پیچھے ہٹ رہے۔ عزیزو اس وقت امام حسین نے ہم شیعوں کو یاد کیا ہے، اے ہمارے چاہنے والوں تم کربلا کے میدان میں کاش موجود رہے ہوتے کہ جب دیکھتے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ میرا ششماہا بچہ کس طرح سے پانی مانگ رہا تھا، سوکھے ہوئے ہونٹوں پر اپنی زبان پھیر رہا تھا۔ ارے مدینہ اور مکہ کے پہاڑ تھرا کے نظر سیاد